بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت أعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان، وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات بر محمد و آل محمد. رولے شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. آؤ رولے شہ کربلا کو زندگی کا، ہائے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو، کوئی بیکار جاتا نہیں ہے. آؤ رولے شہ کربلا کو زندگی کا، ہائے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. ذکر شبیر جو ہونٹوں پہ سجایا میں نے، ذکر شبیر جو ہونٹوں پہ سجایا میں نے، یوں لگا جیسے کہ قرآن سنایا میں نے. ذکر شبیر جو ہونٹوں پہ سجایا میں نے. یا حسینہ کی صدا جسم کی ہر شے بولی، یا حسینہ کی صدا جسم کی ہر شے بولی. یوں ہی ماتم کے لیے ہاتھ اٹھایا میں نے. ذکر شبیر جو ہونٹوں پہ سجایا میں نے. کو کفن دے نہ میسر ہوئے، اپنی چادر کا کفن ہم کو بنانا زینب. مجرے شہر نے کہاں بھول نہ جانا زینب. فاتحہ بھائی کا پانی پہ دلانا
گزر ہو جائے، گر سکینہ کا لب نہر گزر ہو جائے، لاش عباس دلاور کی چھپانا زینا، لاش عباس دلاور کی چھپانا میرے مظلوم حسین، ہائے کیا حال ہے تیرا، میرے مظلوم حسین۔ فاطمہ کہتی تھی بیٹا میرے مظلوم حسین، سر کہیں ہاتھ کہیں جسم کہیں ہے تیرا، ٹکڑے ٹکڑے ہے سب آزاد، ٹکڑے ٹکڑے ہے سب آزاد، میرے مظلوم حسین۔ فاطمہ کہتی تھی بیٹا میرے مظلوم حسین، بے حیاؤں نے تجھے گھوروں کفن تک نہ دیا، کیا مسلمان بھی نہ سمجھا، کیا مسلمان بھی نہ سمجھا، میرے مظلوم حسین۔ فاطمہ کہتی تھی بیٹا میرے مظلوم، جب باپ کا سر سے سایہ اٹھا، تب ہم نے سمجھا یتیمی ہے کیا، جب باپ کا سر سے سایہ اٹھا، تب ہم نے سمجھا یتیمی ہے کیا، جب باپ کا سر سے سایہ اٹھا، تب ہم نے سمجھا یتیمی ہے کیا، ہونے لگی بے اثر جب دعا، تب ہم نے سمجھا یتیمی ہے کیا، جب باپ کا سر سے سایہ اٹھا، تب ہم نے سمجھا یتیمی ہے کیا، وہ ہاتھ اپنا بڑے پیار سے سر پر جو رکھتے تھے سب یاد ہے، وہ دست شفقت نہ باقی رہا، وہ دست شفقت نہ باقی رہا، تب ہم نے سمجھا یتیمی ہے کیا، لے جائیے خیموں میں یہ مشق و علم مولا، دریا پر ہوئے میرے شان بھی قلم مولا، لے جائیے خیموں میں یہ سن کے پیٹتے ہوئے اٹھے زمین سے شاہ، فرمایا ہے غضب میرے بچے ہوئے تباہ، یہ کیا کہا کہ آنکھوں میں دن ہو گیا سیاہ، مظلوم سے بچھڑ کے عباس
سے مدت ہوئی تمام سکینہ کے چین کی، توڑا فلک نے آج کمر کو حسین کی۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والماسر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التغوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى سب سے پہلے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم میر کاظم علی ابن میر صاحبزادے کی روح کو ایصال کر دیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ قرآن مجید کی بہت ہی مشہور معروف آیت ہے، میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ میں رسالت کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت اور مودت اختیار کرو۔ تو اس کائنات میں بہت ساری عبادت، نماز بھی عبادت، ماہ رمضان کے روزے رکھنا بھی عبادت، غریبوں کی مدد کرنا بھی عبادت۔ پروردگار تو نے ہم سے کہا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی۔ تو نے ہم سے کہا ماہ رمضان کے روزے رکھو، ہم نے روزے رکھے۔ تم نے کہا خانہ کعبہ کا طواف کرو، ہم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ تو نے ہم سے کہا پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو، ہم نے پڑوسیوں کے حقوق ادا کیے۔ پروردگار یہ جتنی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں کو ہم انجام دے رہے ہیں۔ جب ہم ان تمام عبادتوں کو انجام دے رہے ہیں تو پھر ہم سے اجر رسالت کا سوال کیوں کیا جا رہا ہے؟ کہ میرے حبیب سے کہہ دو کہ میں رسالت کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت اور مودت اختیار کرو۔ مارا میں کہتا ہوں اجر رسالت کا سوال تو ان سے ہونا چاہیے تھا جو ان کے دور میں تھے، اجر رسالت کا سوال تو ان سے ہونا چاہیے جو علی کے دور میں تھے، اجر رسالت کا سوال تو ان سے ہونا چاہیے تھا جو فاطمہ کے دور میں تھے، اجر رسالت کا سوال تو ان سے ہونا چاہیے جو امام حسن کے دور میں تھے، اجر رسالت کا سوال تو ان سے ہونا چاہیے جو امام حسین علیہ السلام کے دور میں تھے، اجر رسالت کا سوال تو ان سے ہونا چاہیے جو امام زین العابدین کے دور میں تھے، اجر رسالت کا سوال تو ان سے ہونا چاہیے جو امام محمد باقر کے دور میں تھے، اجر رسالت کا سوال تو ان سے ہونا چاہیے جو امام جعفر صادق کے دور میں تھے، اجر رسالت کا سوال تو ان سے ہونا چاہیے جو امام موسی کاظم کے دور میں تھے، اجر رسالت کا سوال تو ان سے ہونا چاہیے جو علی رضا کے دور میں تھے، اجر رسالت کا سوال تو ان سے ہونا چاہیے جو محمد تقی کے دور میں تھے، اجر رسالت کا سوال تو ان سے ہونا چاہیے جو علی النقی کے دور میں تھے، اجر رسالت کا سوال تو ان سے ہونا چاہیے
جو حسن عسکری کے دور میں تھے. صلوات پڑھ دیں محمد والا. تو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ میں رسالت کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت اور مودت اختیار کرو. ابھی چند دنوں پہلے برسی کی مجلس تھی، اس میں میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا برزخ کے متعلق 9 گناہ ایسے ہیں جسے شیخ عباس قمی جو مفاتیح الجنان کے رائٹر ہیں وہ لکھتے ہیں کہ 9 گناہ ایسے ہیں کہ مرتے ساتھ ہی اس کا عذاب شروع ہو جاتا ہے. اس میں سے میں نے 3 گناہ کا تذکرہ کیا تھا، ایک کی تفصیل بیان کی تھی، اور آج کی مجلس میں 3 گناہ، پھر آنے والے کسی مجلس میں 3 گناہ بیان کریں گے. صلوات پڑھ دیں محمد والے. تو عزیزان محترم، ان سے محبت کیوں ضروری ہے؟ ان سے محبت اسی لیے ضروری ہے کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے، سکرات کا عالم ہوتا ہے. جب سکرات کا عالم ہوتا ہے تو روح آسانی سے نہیں نکلتی. مرنے والے کے نام اعمال سامنے آ جاتے. مولا علی نہج الاسرار میں فرماتے ہیں کہ مرنے والے کے نام اعمال جب اس کے سامنے آ جاتے ہیں تو مرنے والا اپنے نام اعمال کو دیکھ کر اپنے ہی دانتوں سے اپنی زبان کو کترنے لگتا. کہتا پروردگار ایک موقع اور دے دے تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں. صلوات پڑھ دے محمد والے. تو ان سے محبت کیوں ضروری ہے؟ سنیے عزیزان محترم، جب جاں کنی کا عالم ہوتا ہے، نزاع کا عالم ہوتا ہے اور احتضار کا عالم ہوتا، جانتے ہیں نزاع کسے کہتے ہیں؟ جب انسان کی جان آن کر یہاں پہ اٹک جاتی ہے. کیا ہوتا ہے کہ نزاع کا عالم ہوتا ہے. موت کا بہترین منظر پیش کروں گا، سنیے گا کہ جب نزاع کا عالم ہوتا ہے، جب انسان کی روح یوں کہ انسان کی جان آن کر یہاں پر اٹک جاتی ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے چاہنے والوں، خدا تمہارے ہی اعمال کو قبول کرے گا. چھٹے مولا فرماتے ہیں، پھر فرماتے ہیں چھٹے مولا خدا تمہارے ہی اعمال کو بھی قبول کرے گا اور تمہاری ہی توبہ کو بھی قبول کرنے والا ہے اور تمہاری دعاؤں کو بھی قبول کرنے والا ہے. تو عزیزان محترم، جب انسان دنیا سے جانے والا ہوتا ہے تو جاں کنی کا عالم ہوتا ہے، نزاع کا عالم ہوتا ہے، تو انسان کی جان آن کر یہاں پہ اٹک جاتی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرہ رسول اللہ و علی علیہ السلام. صلوات پڑھتے محمد والے. تو جب جان آن کر یہاں اٹک جاتی ہے تو ایک جانب سے رسول آتے ہیں اور ایک جانب سے علی آتے ہیں، اور علی مرنے والے کے قریب جاتے ہیں اور ایک مرتبہ مڑ کر اللہ کے نبی کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ جو دنیا سے جا رہا ہے یہ آپ سے محبت کرتا ہے. دیکھیے موت کا بہترین منظر. کہا یا رسول اللہ، یہ جو دنیا سے جا رہا ہے آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کے اہل بیت سے محبت کرتا ہے، لہٰذا آپ بھی اس سے محبت کیجئے. جہاں سفارش کرنے والا علی ہو. جب اس منظر کو ایک عالم نے، عارف نے محسوس کیا تھا کہ وقت آخر علی آتے ہیں، تو کہتا پروردگار اگر ایسے ہی ہے کہ وقت آخر جاکنی کے وقت اگر علی آتے ہوں تو مجھے دن بھر میں 1000 مرتبہ موت دیا کر. صلوات پڑھ دے محمد والے. کہا یا رسول اللہ، یہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کے اہل بیت سے محبت کرتا ہے، لہذا آپ اس سے محبت کیجئے. یہ بھی جان لیجئے
قبر کی منزل میں صرف اللہ کے نبی اور علی نہیں آتے، سید الملائکہ جبرائیل بھی آتا ہے۔ صرف جبرائیل ہی نہیں آتے، ملک الموت حضرت عزرائیل بھی آتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی کس کی طرف دیکھتے ہیں؟ جبریل کی طرف، اور دیکھ کے کہتے ہیں اے جبریل، یہ جو دنیا سے جا رہا ہے یہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے اور رسول کے اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے، لہٰذا تو اس سے محبت کر۔ اب جبرائیل ملک الموت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ملک الموت سے کہتا ہے ملک الموت دیکھ، یہ جو دنیا سے جا رہا ہے یہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول کے اہل بیت سے محبت کرتا ہے، لہذا تو بھی اس سے محبت کر۔ جیسے ہی ملک الموت سنتا ہے، دیکھیں موت کا حسین منظر، ملک الموت سنتا ہے، مرنے والے کے قریب آتا ہے اور آن کر کہتا ہے اے مرنے والے، تو نے اپنی گردن کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، تم نے نجات کا پروانہ حاصل کر لیا۔ کیا کہا؟ اے مرنے والے، تو نے جو ہے اپنی گردن کو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، تم نے نجات کا پروانہ حاصل کر لیا۔ کیا تم دنیا میں عصمت کبریٰ کے دامن سے متمسک رہے؟ جب ملک الموت سوال کرتا ہے تو اللہ مرنے والے کو گویائی عطا کرتا ہے، مرنے والا بولتا ہاں میں دنیا میں عصمت کبریٰ کے دامن سے متمسک رہا اور میں نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا اور میں نے کیا ہے جنت کا پروانہ حاصل کر لیا۔ کہا میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، میں تمہارے اوپر موت کی سختی کو کم کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ملک الموت آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھنے کے بعد جانتے ہیں مرنے والے کی روح کو کتنی حسین طریقے سے نکالتا ہے؟ مرنے والے کی روح کو ایسے نکالتا ہے جیسے مکھن کے اوپر بال پڑا ہو، اسے انسان کتنی آہستی سے نکالتا ہے، اسی طرح مرنے والے کی روح کو نکالیا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ اور چھڑے مولا رکتے نہیں، فرماتے ہیں جب بھی ہمارا چاہنے والا دنیا سے جاتا ہے تو اس کا کفن جنت سے آتا ہے، اسے جو حنوط کیا جاتا ہے کافور، 7 اعضاء پر حمزہ بھائی جانتے ہیں، 7 اعضاء پہ کافور جیسی تیز خوشبو ملی جاتی ہے۔ چھڑے مولا فرماتے ہیں جب بھی ہمارا چاہنے والا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کا کفن جنت سے آتا ہے، اسے جو 7 اعضاء پہ حنوط کیا جاتا ہے، مشک یعنی خوشبو لگائی جاتی ہے، وہ بھی جنت سے آتی ہے۔ ایک مرتبہ راوی نے پوچھا مولا ہم جو کفن دیتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے؟ میرے چھٹے مولا نے کہا تم جو ظاہر میں کفن دیتے ہو وہ تو تم ظاہر میں دیتے ہو، لیکن باطن میں مرنے والا وہی کفن پہنتا ہے اور باطن میں وہی اس کے اوپر حنوط کیا جاتا ہے جو اس کے لیے جنت سے آتا ہے۔ صلوات پڑھ دے تو کل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ چھڑے مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے کتنے ایسے چاہنے والے ہوں گے جو 70,000 سال کے بعد ہم سے کہاں ملاقات کریں گے؟ جنت میں ملاقات کریں گے۔ کتنے سال کے بعد؟ چھٹے مولا فرماتے ہیں ہمارے کتنے اتنے ایسے چاہنے والے ہوں گے جو 70,000 سال کے بعد ہم سے جنت میں ملاقات کریں گے۔ راوی نے گھبرا کر پوچھا مولا یہ 70,000 برس رہیں گے کہاں؟
تو قرآن کہہ رہا کان مقدارہ 50,000 قیامت کا ایک دن ہی 50,000 سال کے برابر ہوگا. تو 50,000 سال تو محشر کے میدان میں ختم ہو جائیں گے, بچیں گے 20,000 سال. تو خدا بند عالم اسے چھوٹے چھوٹے چنے گناہوں کی وجہ سے اسے کہاں ڈال دے گا؟ جہنم میں ڈال دے گا. اب عذاب جہنم کا مطلب سزا نہیں سمجھیے گا. عذاب جہنم کا مطلب سزا نہیں ہے, بلکہ عذاب جہنم کا مطلب یہ ہے کہ مومن کو جہنم میں ڈال کر اس طرح پاک کر دے, اس طرح فلٹر کر دیا جائے تاکہ وہ جنت میں جانے کے قابل ہو جائے. صلوات پڑھ دے محمد. تو عزیزان محترم, 3 گناہ کا آج تذکرہ کیے دیتا ہوں. شاید میں نے کہیں پڑھا تھا, شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ شیخ عبد الطاہر خراسانی, خراسان کے رہنے والے, ایران کا ایک شہر ہے مشہد, اس کا جو ایالت کیا بولتے ہیں اسٹیٹ جو ہے وہ خراسان کہلاتا ہے, وہاں کے رہنے والے تھے. ان کے دل میں خانہ خدا کی بڑی محبت تھی, بڑی الفت تھی, بڑی چاہت تھی کسی طرح خانہ خدا پہنچ جائے. ہمارے یہاں فقہی کتابوں میں یہ موجود ہے, لکھا ہوا ہے کہ خانہ خدا کی مجاورت کا کتنا ثواب ہے, خانہ خدا کے اطراف میں پڑوس میں رہنے کا کتنا ثواب ہے. تو لہٰذا ان کو بڑی چاہت تھی, اور ایک وقت آیا انہوں نے گھر بار چھوڑا, اعزاء و اقارب کو چھوڑا, اور اس مستحبات پر یوں کہہ دوں کہ اطراف یوں کہہ دوں پڑوس میں, خانہ خدا کے پڑوس میں رہنا مستحبات میں سے ہے. لہٰذا وہ اس مستحبات پر عمل کرتے ہوئے کہاں ایران سے روانہ ہو گئے, کہاں؟ مکہ. یہ وہ زمانہ تھا جب انگریز ہندوستان پہ قبضہ کر رہے تھے. برٹش کیا انگریز ہندوستان پہ قبضہ کر رہے تھے, اور انگریزوں نے مغلیہ سلطنت پر حملہ کر دیا. اس کے نتیجے میں کیا ہوا تھا؟ جب مغلیہ سلطنت پر حملہ کیا تو بہت سے شہزادے اور بہت سی شہزادیاں در بدر ہو گئی تھی. تو شیخ عباس قمی مفاتیح الجنان میں لکھتے ہیں, اور یہ آیت اللہ دست غیب شیرازی بھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اسی زمانے میں ایک شہزادہ کہاں آیا تھا؟ مکہ پہنچا تھا, زیارت کے لیے, عمرے کے لیے گیا ہوا تھا. چند دن مکے میں رہا, اس کے بعد جو ہے اسے کسی اور شہر جانے کا کام پڑ گیا. تو اس نے سوچا, تو جو لکھتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ ایک ہیروں کا پوٹلی لایا تھا, یعنی ایک ہیرے کا کیسا تھا, تھیلی تھی جس میں 50 یا 60 ہیرے تھے. آج کے زمانے میں ایک ہیرے کی قیمت کم از کم 1 کروڑ روپیہ. تو اس نے سوچا کہ اگر میں ان ہیروں کو ساتھ لے کر جاؤں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈاکو ہم سے چھین لے, چور ہم سے چوری کر لے وغیرہ وغیرہ. تو اس نے اس زمانے میں پتہ کہ اس زمانے میں بینک نہیں ہوتے تھے, لوگ اپنی امانتیں جو ہے امانت دار کے پاس رکھتے تھے. تو اس نے پتہ کیا کہ مکے میں امانت دار کون ہے, تو لوگوں نے یہی عبد الطاہر خراسانی کا پتہ بتایا. یہ پہنچا, وہاں پہ جانے کے بعد اپنی امانتوں کو ان کو سپرد کیا, سپرد کرنے کے بعد روانہ ہو گیا جہاں جانا تھا, جس شہر میں. اور اپنا کام تمام کرنے کے بعد جب واپس پہنچا ہے مکہ تو سیدھا شیخ عبد الطاہر کے گھر کی جانب جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک ایسی خبر ملی کہ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا. اسے پتہ یہ چلا اسی دوران شیخ عبد الطاہر خراسانی کا انتقال ہو گیا. اس نے پھر وہاں سے اٹھا, اپنے دل کو سنبھالا, آہستہ آہستہ ان کے گھر پہنچا, ان کے بیٹوں سے کہا عبد الطاہر کے کہ ہم نے آپ کے والد کے پاس امانت رکھی تھی, آپ کے بابا کے پاس, ہمیں لوٹا دیجئے. تو ایک مرتبہ عبد الطاہر خراسانی کے بچے گھر کے اندر گئے, روم کے اندر گئے. جانے کے بعد ایک صندوقچہ لائے, ایک باکس لائے اور لا کے اس کے سامنے رکھ دیا. وہ ہندی شہزادہ تو تھا, کہا اس میں جو بھی آپ کی امانت ہو اسے لے لیجئے. ہندی شہزادے نے ایک ایک تھیلیوں کو اٹھایا, غور سے دیکھتا تھا. جیسے جیسے تھیلیوں کی تعداد کم ہوتی رہی اس کے دل کی دھڑکنیں جو ہے بڑھتی گئی, یہاں تک کہ ساری تھیلیاں اٹھا لیا. اور کہتا ہے آخر میں اس میں تو میری کوئی بھی امانت نہیں ہے. تو ایک مرتبہ ان کے بچوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے,
جو کچھ بھی ہے میرے بابا نے اسی صندوق کے اندر رکھا. جیسے ہی اس نے یہ سنا ایک مرتبہ کھڑا ہو گیا, یوں کہہ دوں اپنے سر کو دیواروں سے ٹکرانے لگا جب اس کی امانت نہ ملی. اس لیے پوری زندگی کی کمائی تھی, لیکن اس کے ذہن میں ایک بات آئی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مجلسوں میں شرکت کیا کرو. اس نے مجلسوں میں یہ سن رکھا تھا کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے مرنے والے کے اگر اعمال سلمان بھائی اچھے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, خداوند عالم اسے نجف کے وادی السلام میں بھیجتا ہے. بچہ بچہ جانتا ہے. اور مرنے والے کے اگر اعمال برے ہوتے ہیں تو یمن کی وادی برہوت میں اسے جو ملائکہ نقال ہے اسے ٹرانسفر کر دیا کرتے ہیں. تو اسے سن رکھا تھا. ایک مرتبہ اب وہاں سے وادی السلام ہے کہاں, نجف میں ہے. یہ مکہ سے چلا, کہاں پہنچا, نجف پہنچا. مولا علی کے حرم میں گیا, زیارت کی. اس کا روزانے کے یہ معمول تھا, یہ صبح کی نماز مولا کے حرم میں پڑھتا تھا. اس کے بعد وادی السلام جو ہے نجف سے مولا علی کے حرم سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ, وہیں سے پیدل چلا جایا کرتا تھا. کہاں, وادی السلام کے قبرستان میں صبح سے شام تک رہا کرتا تھا. ہمارے یہاں اعمال ہے, اگر مرنے والے کو آپ خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں, کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو اس اعمال کو انجام دیجئے, اور مرنے والے ضرور آپ کے خواب میں آئیں گے. لیکن یہ جان لیجئے جب اللہ کی اور اہل بیت کی اجازت ہوگی, منشا ہوگی, تبھی باپ بیٹے کے خواب میں آ سکتا ہے, تبھی ماں جو ہے بیٹی کے خواب میں آ سکتی ہے. چلا جاتا تھا صبح صبح اور جا کے صبح سے شام تک رہتا تھا. 2 دن 4 دن گزرے, 10 دن 20 دن گزر گئے. ہر روز کا معمول تھا صبح صبح مولا کی زیارت نجف میں, اس کے بعد وادی السلام. 30 دن گزر گئے. ایک مرتبہ ایک عرب نے اسے دیکھا, کہنے لگا تم بھی عجیب شخص ہو. یہاں پہ 2 طرح کے لوگ آتے ہیں, یا تو طالب علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں نجف میں, یا تو پھر زائرین زیارت کے لیے آتے ہیں. طالب علم صبح صبح زیارت کر کے اس کے بعد ان کو وادی السلام ہوتا ہے, قبروں کی زیارت کر کے حوضے چلے جاتے ہیں, اور یوں زائرین جو ہے مولا کے حرم میں زیارت پڑھتے رہتے ہیں. رات کو اپنے کیا ہے آرام گاہ پہ پہنچ جاتے ہیں. لیکن تم بھی آنے والے عجیب ہو کہ جب دیکھو صبح سے شام تک یہ آخر ماجرا کیا ہے, رہتے ہو یہی رہتے ہو, آخر ماجرا کیا ہے, وجہ کیا ہے. تو ایک مرتبہ ہندی شہزادہ بولتا ہے میں اپنی امانت لینے کے لیے آیا ہوں. کون سی امانت؟ یہاں پہ کہاں شیخ عبد الطاہری بڑا نیک آدمی تھا. کہا کس نے یہ گارنٹی لی کہ وہ یہیں ملیں گے؟ ایک مرتبہ سے غصہ آیا, کیسی باتیں کرتے ہو, بہت نیک آدمی تھا, اللہ جو ہے اسے جہنم میں نہیں بھیج سکتا. تو اس نے یہ کہا دیکھو ایسا ہے کہ تم نے 1 مہینے تک کوشش کی, ٹرائی کیا, میری بات مانو. دیکھو اچھے لوگوں کی روحیں کہاں رہتی ہیں, وادی السلام میں. برے لوگوں کی روحیں وادی برہوت جو یمن کا صحرا ہے. صلوات پڑھ دیں. ایسا کرو چلے جاؤ وادی برہوت چلے جاؤ, وہاں جا کے بھی دیکھ لو, اگر نہ ملے تو واپس آ جانا. یہ بوریا بستر اٹھایا, سامان اٹھایا اور سیدھے پہنچ گئے یمن کے وادی برہوت میں. جا کر آواز دی یا شیخ عبد الطاہر. وہ تو نہیں آیا لیکن جلا ہوا ایک انسان آیا. میں شیخ عبد الطاہر خراسانی کو بلا رہا ہوں, تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں ہی ہوں. کہا تم تو بہت ہی اچھے خوبرو انسان تھے, یہ تمہاری حالت کیسے ہو گئی؟ کہا تم جو ہے بات کر رہے ہو دنیا کی بات کر رہے ہو, یہ میری حالت عذاب جہنم کی وجہ سے ہوئی ہے. ایک مرتبہ ہندی شہزادہ کہتا ہے کہ عبد الطاہر خراسانی اللہ عادل ہے, تمہارے اوپر ظلم نہیں کر سکتا. ایک مرتبہ شیخ عبد الطاہر نے کہا نہیں, اللہ نے میرے اوپر ظلم نہیں کیا. میرے مرنے کے بعد میرے نیک اعمال کی وجہ سے مجھے جو بھی انعام ملنا تھا, جو بھی مقام ملنا تھا, وہ مجھے فرشتوں نے دکھایا, اور میں اپنے انعام دیکھ کر, اپنا مقام دیکھ کر خوش ہو گیا. لیکن فرشتوں نے کہا اے شیخ افسوس صد افسوس کہ تم نے دنیا میں 3 گناہ ایسے کیے ہیں جس کی سزا تمہیں پہلے دنیا میں بھلے بھگتنی پڑے گی,
پھر تم جنت میں داخل ہو سکتے ہو۔ اس کے بعد اس نے پوچھا ہماری امانت کہاں ہے؟ تو اس نے بتایا چونکہ تمہاری امانت بہت قیمتی تھی، میں نے اپنے بچوں کے اوپر بھروسہ نہیں کیا، میں نے گھر کی پچھلی دیوار کے 50 قدم کے فاصلے پہ میں نے گڈھا کھود کر رکھ دیا ہے۔ اس شہزادے کو یقین بھی ہو گیا تھا اور بعد میں اس کو اس کی امانت بھی مل گئی۔ تو ایک مرتبہ ہندی شہزادے نے پوچھا اچھا بتاؤ 3 گناہ کون سے ہیں؟ کہ پہلا گناہ یہ ہے کہ میں نے سہم سادات کا 1 درہم، کتنا؟ 1 درہم غیر مستحق کو دے دیا تھا، یعنی فراڈ کی وجہ سے مستحق نہیں تھا، میں نے غیر مستحق کو دے دیا تھا۔ آج کل دیکھ لیے ماحول یہ ہے، زیادہ تر علماء اس معاملے میں آگے ہیں، بڑے بڑے ٹرسٹ بناتے ہیں مسجدوں کے نام پر، امام بارگاہوں کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر، کیا ہے ٹرسٹ بنا کر لاکھوں کا پیسہ آتا رہتا۔ آپ نے غور توجہ نہیں کیا، جو 1 درہم کی وجہ سے جو غیر مستحق کے ہاتھ پہنچ گیا وہ جنت میں جانے سے رکا ہوا ہے، اور جو کروڑوں روپیہ کھا لے اس کا کیا حال ہوگا؟ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ کا دوسرا گناہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک عالم دین میرے پاس آئے تھے، میں نے ان کا احترام نہیں کیا۔ دیکھیے ہمارے یہاں علماء کی عزت کرنی چاہیے، اس کے بارے میں بہت ساری حدیثیں موجود ہیں، یہاں تک آپ کو کتابوں میں ملے گا کہ اگر باعمل عالم، کیا ہے باعمل عالم اگر کسی بستی سے گزر جائے، یہ معتبر روایت ہے، تو کیا ہوتا ہے اس بستی میں 40 دن تک عذاب نازل نہیں ہوتا۔ تیسرا گناہ یہ ہے کہ جب میں خراسان سے مکہ جا رہا تھا تو میں نے اپنے والدین سے چلنے کے لیے کہا تھا میرے ساتھ چلو، مگر میرے والدین نے مجھ سے کہا نیا شہر ہوگا، نئے لوگ ہوں گے، اپنی برادری کا بھی کوئی نہیں ہوگا، لہٰذا تم چلے جاؤ۔ میں نے اپنے والدین کو خراسان میں چھوڑا اور چھوڑ کر میں مکہ سیٹل ہو گیا بیوی بچوں کے ساتھ، مگر میری غیر موجودگی کی وجہ سے میرے والدین کو پریشانیوں کا، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ صلوات پڑھ دے آج کل کا ماحول یہ ہے کہ جب شادی بیاہ ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، جوان بچہ جو ہے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر فوراً دوسرے شہر میں منتقل ہو جاتا ہے، جبکہ والدین کے چہرے کی زیارت خانہ کعبہ کی زیارت سے افضل ہے۔ یہ بھی جان لیے معتبر روایت ہے۔ اور یہ جان لیے جس گھر میں بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں اس میں رحمت نازل ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والا۔ تو عزیزان محترم، مرنے والے کے لیے میں 12 بتاتا ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے کار خیر کریں، نمازیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، مجلس حسین برپا کریں، ان کی طرف سے خیرات کریں۔ ابھی میں آ رہا تھا، ابھی ہے میرے پاس 5 منٹ وقت، تو ابھی مولانا وسیع حسن خان صاحب پرسوں کی مجلس یہاں پہ خطاب فرمائیں گے، ان کے بہت سارے جو ہے کلپ پڑے ہوئے ہیں، مجلس ہے۔ ابھی آتے میں ایسے موبائل اٹھا کے دیکھ رہا تھا تو انہوں نے کار خیر کی بات آ گئی تو بیان کر دوں، اگر میں بیان کر لیا، ایک ہی دفعہ سنا میں نے، سنتے میں آیا ہوں گھر میں سے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آخری بات وہ لکھتے ہیں کہ بیان کرتے ہیں کہ قم المقدسہ کی ایک عورت سیدانی بیوہ، چند بچے یعنی یتیم بچوں کے ساتھ زندگی گزارنا اس کا جو ہے کیا ہو گیا تھا، قم کے اندر کٹھن ہو گیا تھا، مشکل ہو گیا تھا۔ دیکھ جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں وہ کہیں پہ ہاتھ پھیلانے سے شرم محسوس کرتے ہیں، اور خصوصاً جہاں پہ جاننے والے لوگ ہوں تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ دوسرے شہر چلے جاتے ہیں۔ تو اس عورت کو اپنے شہر میں ہاتھ پھیلاتے ہوئے شرم آئی تو وہاں سے دوسرے شہر چلی گئی۔ تو دیکھیے جب انسان کسی شہر میں جاتا ہے تو ایسے آدمی کی تلاش میں جاتا ہے کہ جو مخیر قسم کا ہوتا ہے، جو
خیر خیرات کرتا رہتا ہے۔ تو جب اس شہر میں پہنچی تو اسے پتہ یہ چلا کہ فلاں صاحب متولی اوقاف ہیں۔ متولی اوقاف جو وقف کی پراپرٹی کے جو متولی ہوتے ہیں، ہاں، ان کا انچارج ان کے پاس ہوتا ہے۔ تو بڑی امید لگا کر کہ یہاں جائیں گے تو ہماری مدد ہو جائے گی۔ تو جب پہنچی ہے تو دیکھا متولی صاحب بیٹھے ہوئے تھے کرسی پر، ان کے بازو میں ایک عیسائی مسیحی بھی بیٹھا ہوا تھا، چند افراد بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ان کے سامنے گئی اور جا کر کہنے لگی میں فلاں شہر سے آئی ہوں، یتیم، میں سیدانی ہوں، بیوہ ہوں، میرے بچے یتیم ہیں، میرے پاس کھانے کے لیے نہیں، رہنے کے لیے چھت نہیں، لہذا آپ ہماری مدد کیجیے۔ ایک مرتبہ متولی اوقاف نے کہا، جب انسان کہیں پہ امید لگا کے جاتا ہے اور اسے جو ہے اس کا کام نہ ہو، انسان اگر ٹھکرا دے، انکار کر دے تو اس کے دل کو بڑی ٹھیس ہوتی لگتی ہے، یاد لیجیے آپ، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو متولی اوقاف نے کہا، جب اس نے اپنی داستان بیان کیا، فلاں شہر سے سیدانی ہوں، بیوہ ہوں، بچے یتیم ہیں، کچھ مدد کرو، تو اس نے کہا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ ایک مرتبہ عورت کہتی ہے کہ اس نئے شہر میں پہلی دفعہ آئی ہوں، یہاں میرا کون گواہ ہوگا؟ یہاں مجھے کوئی پہچانتا نہیں کہ جس کے لیے گواہی کے لیے میں لے کر آؤں آپ کے پاس۔ تو ایک مرتبہ متولی اوقاف نے کہا اگر آپ کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے آگے بڑھ جائیے، میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو بیان کرتے ہیں کہ وہیں پہ جو عیسائی تھا اس نے اپنے نوکر کو اشارہ کیا کہ انہیں گھر لے کے جاؤ، میں آتا ہوں۔ ان کا نوکر جو ہے گھر لے کے گیا، اتنی دیر میں یہ مسیحی پہنچا، جلدی سے کھانے پینے کا انتظام کیا کہ بچے نہ جانے کتنے وقت سے بھوکے ہیں۔ جب کھانا اس عورت کے پاس، بیوہ عورت کے پاس پہنچا جو سیدانی تھی، بچوں نے کھانا چاہا، ایک مرتبہ اس نے روکا، رک جاؤ، کہ جس شہر میں اپنوں نے پناہ نہیں دی، شیعوں نے پناہ نہیں دی، اس شہر میں کافر نے ہمیں پناہ دی، پہلے اس کے لیے اس کے حق میں دعا کرو۔ اس نے یہ دعا نہیں کی پروردگار اسے مالا مال کر دے، پروردگار اسے بنگلہ دے دے، گاڑی دے دے، یہ دعا نہیں کی۔ کیا دعا کی؟ پروردگار اسے ہدایت عطا کر۔ پھر بیان کرتے ہیں جیسے ہی رات گزری، صبح ہوئی، عورت کے پاس وہ مسیحی آیا، ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ پہلے مجھے کلمہ پڑھائیے۔ اور ایک مرتبہ کہتا ہے میری جتنی بھی پراپرٹی ہے آج سے آدھی میری آدھی تمہاری۔ اب یہ سائن ہو ہی رہے تھے، کتنے میں وہ متولی اوقاف پہنچ گیا، جا کر دق الباب کیا، کیا بات ہے؟ کہا میں اپنا مہمان لینے کے لیے آیا۔ مسیحی نے کہا کل جب تو مہمان تمہارے پاس گیا تھا تو تم نے اسے بھگا دیا تھا، آج تو مہمان لینے کے لیے آیا، اب یہ مہمان یہاں سے کہیں نہیں جانے والے۔ کہا نہیں مجھے مہمان چاہیے۔ ایک مرتبہ مسیحی نے کہا دیکھ جو خواب تو نے دیکھا ہے وہی خواب میں نے بھی دیکھا۔ اس نے کیا خواب دیکھا تھا؟ کس نے؟ مسیحی نے خواب دیکھا تھا محشر کا میدان ہے، محشر کا میدان برپا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، لوگوں سے پیاس کا عالم یہ ہے کہ لوگوں کی زبان پیاس کی وجہ سے باہر نکلی ہوئی ہے۔ یہ دیکھتا ہے اسے شدت کی پیاس لگی تھی، تو اس نے دیکھا، دور سے دیکھا ایک جگہ مولا علی حوض کوثر کا پانی پلا رہے تھے۔ یہ جلدی سے گیا ان کے قریب، کہنے لگا یا علی مجھے شدت کی پیاس ہے، تھوڑا سا پانی پلا دیجئے۔ علی نے کہا جاؤ پہلے اللہ کے نبی سے اجازت لے لو، جب تک وہ اجازت نہیں دیں گے میں کسی کو پانی نہیں پلا سکتا۔ یہ اللہ کے نبی کے پاس گیا، تو اللہ کے نبی آپ مجھے تھوڑا سا پانی پلا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے علی کی طرف دیکھ کر کہا یا علی اسے پانی پلا دو، اس لیے کہ اس نے میری بیٹی کی جو مدد کی ہے اس کا حق بنتا ہے اسے کوثر کا پانی پلایا جائے۔ ویسے اس کی آنکھ کھل گئی، جب آنکھ کھلی تو زبان پر، منہ میں کوثر کے پانی کی یوں کہ تو شیرینی جو ہے محسوس کر رہا تھا۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ اس نے بھی یہی خواب دیکھا تھا کہ جو محشر کا میدان برپا ہے، نفسا نفسی کا عالم۔ اس نے دور سے دیکھا، پیاس کی جب شدت بڑھی کہ مولا علی پانی پلا رہے تھے، پہنچا مولا کے پاس اور جا کر کہتا ہے یا علی میں فلاں جگہ کا متولی اوقاف ہوں، میں نے اتنی مسجدیں بنائی، اتنے امام بارگاہ بنائے، اتنے مدرسے بنائے، اتنے بیواؤں کی مدد کی، اتنے یتیموں کا خیال رکھا، اتنے ایجوکیشن میں پیسے دیے،
یعنی ایک لمبی فہرست گنا رہا تھا. تو علی نے کہا جاؤ پہلے اللہ کے نبی سے اجازت لے کر آؤ. جب اللہ کے نبی کے پاس گیا اور جا کر وہی لسٹ گرانے لگا, یا رسول اللہ میں متولی اوقاف ہوں, میں نے جو ہے کیا بنایا, مسجدیں بنائی, امام بارگاہ بنائے, مدرسے بنائے, ایجوکیشن میں مدد کیا, اتنے غریبوں کو کھانا کھلائے, اتنے یتیموں کو کپڑے دیے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے پلٹ کر کہا کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد والے کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو کہنے لگا محشر کے میدان میں گواہ کہاں سے لاؤں؟ کہا کل جب میری بیٹی تمہارے دربار میں کھڑی ہوئی تم سے مدد مانگ رہی تھی تو تم نے گواہ طلب کیے تھے. اگر تمہیں کوثر کا پانی چاہیے تو گواہ لے کر آؤ. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد. بس دوستو بات یہیں پہ ختم کیے دیتا ہوں. ہمارا سلام ہو کربلا کے ان شہیدوں پر جو سر کٹائے ہوئے ریگے کربلا پر سو رہے ہیں. حسین کی آواز استغاثہ حل من ناصر ینصرنا. ہاذا دارو وقت بھی آ گیا جب حسین رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے. اے اماں کی کنیز فضا تمہیں میرا آخری سلام, اے رقیہ تمہیں ہمارا آخری سلام, اے زینب تمہیں ہمارا آخری سلام. عزادارو میں نہیں جانتا زینب نے اپنے بھیا کو کیسے رخصت کیا ہوگا, رباب نے اپنے والی کو کیسے رخصت کیا ہوگا. عزادارو میں نہیں جانتا 4 برس کی سکینہ نے اپنے بابا کو کیسے رخصت کیا ہوگا. عزادارو حسین کا رہوار خیمے کے باہر کھڑا تھا. کون ہے جو حسین کو سوار کرے؟ فنظرن یمیناً و شمالا. حسین نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, کوئی نظر نہیں آیا. مقتل کا رکیا میرے شیرو, میں نے تمہیں سوار کرایا تھا, آج کوئی مجھے سوار کرانے والا نہیں. میں سننا تھا شہداء کے لاشیں زمین کربلا پر تڑپنے لگے. آواز آئی ہے حسین موت نے ہمیں مجبور کر دیا ورنہ آپ کی نصرت کرتے. عزادارو وقت بھی آ گیا جب چاہنے والی بہن آگے بڑھی, حسین کو سوار کرا دیا. حسین چلنا چاہ رہے تھے مگر حسین کے رہوار نے قدم آگے بڑھانے سے انکار کر دیا. امام نے کہا اے میرے نانا کی سواری, یہ مجھے بچپنے کا زمانہ یاد ہے جب میں چھوٹا تھا تمہارے اوپر سوار ہونا چاہتا تھا, تو پیروں کو موڑ لیتا تھا, میں سوار ہو جاتا. یہ میری آخری سواری ہے, مجھے مقتل گاہ تک پہنچا دے. اجرکم اللہ. عزادارو ایک مرتبہ امام کے ذوالجلال نے اپنے سر سے پیروں کی طرف اشارہ کیا. حسین نے کیا دیکھا؟ 4 برس کی ننھی سکینہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ذوالجلال کے قدموں کو پکڑے ہوئے بیان کر رہی تھی, اے میرے بابا کے گھوڑے, میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا. جو بھی صبح سے میدان میں گیا ہے واپس نہیں آیا. عزادارو وقت بھی آیا جب حسین میدان کی طرف چلے. زینب دوڑی, محلن محلن ابن الزہرا, اے فرزند زہرا ذرا آہستہ چل. حسین رکے. اے بہن زینب تو نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا, کہا کیا بتاؤ مجھے, اماں کی وصیت یاد آ گئی. اے بھیا ذرا بندے کعبہ کو کھول. حسین نے بندے کعبہ کو کھولا. زینب نے بڑھ کر حسین کے گلے کا بوسہ لے لیا. آجرکم اللہ. عزادارو وقت بھی آیا جب حسین کربلا کے میدان میں پہنچے, مصروف جہاد ہوئے. راوی کہتا ہے جب حسین جنگ کرتے کرتے اکبر کے لاشے کے قریب پہنچے, آواز دی اے بھیا اے بیٹا اکبر اٹھو, کیا اپنے بابا کی جنگ نہ دیکھو گے؟ راوی کہتا ہے کوئی جواب نہیں ملا. جب حسین جنگ کرتے کرتے دریائے فرات کی طرف پہنچے, آواز دی
چاہیے بھیا باز اٹھو، کیا اپنے آقا کی جنگ نہ دیکھو گے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ اتنے میں پشت خیمہ سے آواز آئی، مرحبا یا اخی۔ اب جو حسین نے پلٹ کر دیکھا، کیا دیکھا؟ چاہنے والی بہن در خیمہ پر کھڑی داد و تحسین دے رہی تھی۔ آجرکم اللہ آزادارو، عاطف غیبی کی آواز آئی۔ حسین نے تلوار کو نعام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوج سمٹی۔ کوئی حسین کو تیر مارتا تھا، کوئی تلوار مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا۔ حسین پشت فرس پر جھومنے لگے۔ اسی لیے تو میر انیس کہتے ہیں پاؤں ہر بار رکابوں سے نکل جاتے تھے، پاؤں ہر بار رکابوں سے نکل جاتے تھے۔ یا علی کہتی تھی زینب تو سنبھل جاتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ دیکھا، کچھ نیزے بردار آگے بڑھو، کچھ نیزے بردار حسین کے دائیں طرف، کچھ نیزے بردار حسین کے بائیں طرف۔ جب حسین دائیں طرف چھینتے تھے، جھکتے تھے نیزے بردار، اپنے نیزے کی علی کو حسین کی پسلیوں میں چبو دیتے تھے۔ جب حسین بائیں طرف جھکتے تھے، نیزے بردار اپنے نیزے کی علی کو حسین کی پسلیوں میں چبو دیتے تھے۔ اتنے میں ایک تیر چلا، حسین کی پیشانی پر لگا۔ حسین پشت فرس سے زمین پر، آزاداروں زمین پر نہیں آئے بلکہ تیروں پر معلق رہے۔ اسی لیے تو امام زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو جد مظلوم پر جسے تیروں کا تابوت میسر ہوا۔ اور ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا، حسین کے گلے کو تن سے جدا کر دیا۔ عاطف غیبی کی حوالہ قتل الحسین بکربلا علی ذبح الحسین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار تجھے واسطہ حبیب مصطفیٰ کا تجھے واسطہ ہے، حسن مجتبیٰ کا تجھے واسطہ ہے، حسین شہید بکربلا کا تجھے واسطہ ہے، چہاردہ معصومین علیہم السلام کا۔ حاضرین مجلس کی تمام دلی حاجتوں کو پورا فرما، جو بے روزگار ہے انہیں روزی عطا کر دے، ہمارے رزق میں اضافہ فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی قبروں کو روشن و منور فرما، خصوصاً مرحوم میر کاظم علی کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ تو یہ واسطہ ہے ہمیں اچھے اور نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ تو یہ واسطہ ہے جو مقروض ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی کا وسیلہ فراہم کر دے۔ تو یہ واسطہ ہے کائنات میں جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل عنایت فرما، اور ہم کو ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم میر کاظم علی ابن صاحبزادے کی روح کو ایصال کر دیں۔